ناظرین، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جادو اور جنات میں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے استخارہ۔ بڑی ہی قیمتی معلومات آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ اس یقین کے ساتھ سنیے اس عاجز کی درخواست پر کہ یہ ساری باتیں قرآن و سنت سے ڈرائیو کی گئی ہیں۔ اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو مشتبہ ہو، جو مشکوک ہو یا ذاتی اغراض پر مشتمل ہو۔ مفتی صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات شروع میں فرمائی استخارے کے حوالے سے اور اس کا طریقہ بھی۔ ایک سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں مجھے حساب لگا دیں اور حساب جو ہے وہ ہمارا کروا دیں، یہ کیا رواج ہے ہمارے ہاں؟ اس پر لوگ جو ہے وہ لوگوں کو پکڑتے بھی ہیں اور گھیرتے بھی ہیں، تو یہ بھی کوئی سلسلہ ہے؟ اصل میں محترم بات یہ ہے کہ لوگوں کی دین سے ناواقفیت، دوری، کسلانیت، سستی، اس کی وجہ سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز ریڈی میڈ ہی مل جائے، جبکہ اسلام نے ہمیں اس بات کی ترغیب دی ہے کہ ہم اذکار کو، اعمال کو اور عبادات کو خود اختیار کریں اور اس درد سے اپنے لیے سوال کریں جو آپ کی تکلیف اور آپ کی درد کو جو آپ سمجھتے ہیں دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ تو میں مستعارض کیا کرتا ہوں کہ وی آل آر ان سرچ آف شارٹ کٹس۔ ہم سبھی جو ہے وہ کہتے ہیں کرنا کچھ نہ پہتے گھر بن جائے۔ یہ رویہ تو ٹھیک نہیں، یہ نہیں ٹھیک۔ تو اس لیے وہ لوگوں سے چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرایہ کوئی دے دے، تو وہ لوگوں سے کہتے ہیں حسابات ہمارا کریں۔ تو حساب کرنے کے لوگوں نے کئی طریقے نکالے ہوئے ہیں جو کہ درست نہیں ہے یہ بات، ٹھیک ہے۔ دوسروں سے آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی آپ میرے لیے دعا کریں، آپ میری رہنمائی کریں، وہ آپ کو دعا دے یا آپ کو مشورہ دے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس جو ہیں وہ ایک کامل ہیں، پوری کائنات سے افضل ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں میرے محبوب آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کریں، وشاورہم فی الامر، تاکہ اس سے اعتماد کی فضا باہمی جو ہے بحال رہے۔ تو مشورہ لیا جا سکتا ہے، ایک دوسرے سے دعا دی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو حسابات کریں یہ سب لوگوں کے ایک بناوٹی صورتحال ہے جس کا قرآن و سنت میں کوئی ایسا تذکرہ نہ اصحاب کے تعامل میں، صحابہ رسول کے تعامل میں، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس طرح کی کوئی تربیت نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں نے ایک دکانداری سمجھنے اس کو بنایا ہوا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے طرح طرح کے ڈھونگ ہیں جس سے عوام کو اس سے بچنا چاہیے۔ باقی جو طریقہ کار لوگ یہ اپناتے ہیں حساب کتاب کے، یہ بڑے مختلف ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے الگ الگ طریقے سے لوگوں کو وہ دھیانے لگایا ہوا ہے۔ وہ آپ نے فرمایا کہ دکانداری ہے تو ہر دکاندار پھر سودا تو اپنا اپنا ہی رکھتا ہے، اپنی مرضی کا رکھتا ہے۔ تو مثلاً اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے قرآن پاک کو کھولتے ہیں اور قرآن پاک کو کھول کر تاثر یہ دیتے ہیں کہ ہم یہ قرآن سے تمہیں دے رہے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں یہ تلبیس ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ تو وہی بات ہوگی نا جی۔ تو یہ چیزیں قرآن و سنت ان چیزوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی، نہ یہ جائز ہیں، نہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بات کی تربیت دی ہے، اور یہ جتنے طریقے ہیں یہ خود ساختہ ہیں، بناوٹی ہیں، شرع میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی حیثیت نہیں۔ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به